الخاسر. شیطان کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم کو شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان عداوت، بغض اور عناد کا جو بازار ہے وہ گرم کر دے، تمہاری پائیدار دشمنیاں کروا دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ یعنی کیا اب بھی شیطان کا ارادہ جاننے کے بعد بھی تم شراب اور جوئے میں لگے رہو گے؟ کیونکہ اس کے دو مقاصد ہیں، تمہارے آپس کا تعلقات خراب کرنا اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکے. تو دیکھیں حکم تو اتر گیا نا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب شیطان تو چاہے گا یہی کہ ہم نماز نہ پڑھیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان دونوں میں مبتلا کر دے گا. جوا انسان مال حاصل کرنے کے آرزو میں کھیلتا ہے، کیونکہ اس سے بغیر کسی محنت کے نفع حاصل ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ شراب اور جوا دونوں کو قرآن مجید نے ایک ہی جگہ پہ رکھا، ایک ہی مقام میں ذکر فرمایا. بلکہ جو سوال ہوا اس میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے شراب اور جوا دونوں کو ایک جگہ رکھ کر عرض کیا کہ حضور شراب اور جوا کا حکم ارشاد فرمائیے، اس کا کیا کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ اس سے پریشان ہوں گے وہی چاہ رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح بات ہو، کیونکہ نشے میں انسان اول فول بکنے لگتا ہے، تمیز نہیں رہتی. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ شراب تمام برائیوں کی اصل ہے. اب شراب جب پی لی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ زیادہ تر تو اس سے برائی کا ہی امکان سامنے آتا ہے. یعنی زیادہ تر اس سے برائی ہی کی توقع ہے کہ برائی کرے گا، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کا یہی پہلو سامنے رکھا، انما یرید الشیطان. ایک بات یہ طے ہو گئی کہ جس کو نشہ ہے، جس نے نشہ کیا، اس نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شیطان کے تابع ہے. شیطان جب جو اور جیسا کام اس سے چاہے وہ لے لے. آپس کے بغض و عناد کے بھڑکانے میں بہت سارے معاملات ہیں کہ آپس میں غصہ، دشمنی، یہ سب چیزیں عام کرنا، چونکہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے تو شیطان یہ کام تو کرے گا. شرابی کو غصے میں مبتلا کر کے کوئی سے کوئی معاملات جو ہیں اس سے سرزد ہو سکتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان برائیوں سے اور ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے جن کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.